بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین ناظرین تمام کو آج کی ویلاگ میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں دوسرے جنگ عظیم کے درمیان ہونے والا ایک واقعے کا، اس فیصلے کا جس سے پاکستان کا سر ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند ہوا، اور اس کے بعد 1973 میں کیے جانے والے اس فیصلے کا بھی جو رہتی دنیا تک پاکستان کا سر ہمیشہ جھکاتے رہے گی. آج ہم دو فیصلوں کو مدنظر رکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے اس فیصلے کی بات کرتے ہیں کہ یہ 1945 کا واقعہ تھا جب یہ فیصلہ کیا گیا. ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب برطانوی حکومت نے وار ٹیکس لاگو کیا تو یہاں پنجاب میں اس وقت خضر حیات ٹوانا صاحب پنجاب کے وزیر اعظم تھے. ان کی سربراہی میں وار ٹیکس اکٹھا کر کے وائسرائے ہند کے پاس جمع ہونے کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ سلسلہ 1939 سے شروع ہوا اور 1945 تک جاری رہا. جیسے 1945 کو اچانک دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہوئی، اس دو وقت خضر حیات ٹوانا صاحب کے پاس تقریباً 7.5 لاکھ روپے کا اماؤنٹ بچے تھے. انہوں نے اپنے کابینہ کا اجلاس بلایا کہ یہ پیسہ وائسرائے ہند کے پاس ہم نہیں بھیجیں گے، کیونکہ وار جو ادھر جنگ اختتام پذیر ہو چکی ہے. اب اس پیسے کو ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس سے کیا کریں. کابینہ کے لوگوں نے فیصلہ دیا. کسی نے کہا لاہور کی سڑکوں کو ہم پکا کرتے ہیں، تو کسی نے کہا پنجاب کے نہری نظام کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مختلف رائے جمع ہوئے تو پھر آخر میں خضر صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے ہم کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے اگلے جنریشن کو، جو اپ کمنگ جنریشن ہے، جو ہماری اگلی نسل ہے، اس کے لیے کچھ بہتر ہو. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے مختلف تعلیمی اداروں سے 30 نوجوانوں کا ایک لسٹ منگوایا. ان لوگوں کا لسٹ منگوایا جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اعلیٰ تعلیم کے خواہاں ہیں. اس طرح 30 نوجوانوں کا ایک لسٹ ان کے پاس بھیجا گیا اور اس فنڈ سے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجے گئے. برطانیہ بھیجنے والوں میں جنگ سے تعلق رکھنے والا ریٹائر ٹیچر کا اس بیٹا بھی شامل تھا، جسے دنیا عبدالسلام یعنی ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے جانتی ہے. جیسے یہ لوگ برطانیہ چلے گئے، وہاں سے یہ اپنے اپنے فیلڈ میں ماسٹر کر کے 1949 میں جب ڈاکٹر عبدالسلام واپس آئے، اس وقت یہاں پاکستان بن چکا تھا. تو حکومت کے پاس جو فنڈ تھا اس میں ابھی بھی کچھ پیسے بچے ہوئے تھے اسکالرشپ کی مد میں. انہوں نے واپس اس کی تعلیمی قابلیت دے کر واپس جو ہے نا اسے برطانیہ بھیجا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. اس بار جب ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے تو انہوں نے صرف پی ایچ ڈی نہیں کیا، انہوں نے پی ایچ ڈی کا ساتھ فزکس میں ایک برانچ کا بھی اضافہ کیا، اور اس کا اعتراف میں اس سے باقاعدہ طور پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا. یہ نوبل انعام پاکستان کا پہلا نوبل انعام تھا اور مسلم دنیا کا دوسرا نوبل انعام تھا. اس کے ساتھ جیسے ہی پی ایچ ڈی کر کے واپس پاکستان آئے تو انہوں نے پاکستان میں آ کر اس وقت کے صدر کے ساتھ ملاقات کی. صدر نے ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو ایکنالج کیا، حکومت نے اس کو ایکنالج کیا. انہوں نے پھر پاکستان کے لیے کام شروع کیا. پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام جس وقت ہم آج پوری مسلم دنیا فخر کرتی ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، اس کو بنانے والا، اس کی بنیاد رکھنے والا ڈاکٹر عبدالسلام تھے. اس کے ساتھ انہوں نے سپارکو کا بنیاد رکھا. سپارکو جو پچھلے دنوں پاکستان نے چاند پہ ایک مشن بھیجا تھا، اس کا بنیاد رکھنے والے بھی ڈاکٹر عبدالسلام تھا. یہ آپ تاریخ پڑھیں گے کسی دن ایک اور ویڈیو میں، ہم ڈاکٹر عبدالسلام کے کارہائے نمایاں جنہوں نے پاکستان کے لیے انجام دیے ان کا بھی ذکر کریں گے. اس کے بعد جب ڈاکٹر عبدالسلام نے پاکستان کو باقاعدہ ایک سائنٹیفک وے پہ ڈالا گیا، اور 1960-65 کی دہائی میں پاکستان کو باقاعدہ خلائی مشن میں ایک ترقی کرتا ہوا، ایک ابھرتا ہوا ملک کی طرح دیکھا جاتا تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان میں اور بھی بہت سے سائنٹیفک لیبارٹریاں قائم کی، ریسرچ لیب قائم کیے جو آج تک کام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں. جب بھی ہم پولیٹکس میں کوئی غیر دانشمندانہ فیصلہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سر ہمیشہ جھک جاتی ہے. اس کے ساتھ جب 1971 میں پاکستان دولت ہوا، دولت ہونے کے بعد پھر 1973 کا آئین بنانے کے لیے جب ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے کابینہ کے لوگ بیٹھے، اور انہوں نے اس وقت کی شدت پسند ملاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو احمدی ہے یا قادیانی ہے ان کو جو ہے نا غیر مسلم قرار دیا. ٹھیک ہے، اگر ان کے عقائد میں مسئلہ تھا، یہ نہیں کہتے کہ وہ فیصلہ غلط تھا یا صحیح. اس وقت سے لے کے آج تک یہاں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا سلسلہ جاری ہے. یہ ایک ناسمجھ فیصلہ تھا. اس ناسمجھ فیصلے کی وجہ سے، اس غیر دانشمندانہ فیصلے کی وجہ سے آج تک اس ملک میں انتہا پسندی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے. کوئی بھی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے. اور اس غیر دانشمندانہ فیصلے کی وجہ سے دنیا میں ہماری شناخت ایک انتہا پسند ملک کی طرح ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اس فیصلے کو دیکھیں جب جسے خضر حیات ٹوانا صاحب نے 1946-45 میں کیا تھا، اور اس فیصلے سے ڈاکٹر عبدالسلام جیسے شخص نکال کے باہر آیا، اور وہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کو چاند تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بنا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی دانش مندانہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آپ کی اگلی نسلوں کے لیے رہتے دنیا تک باعث فخر بنتی ہے. جب بھی آپ جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی لالچ میں آ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے لیے اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوائی اور پسپائی کا سبب بنتی ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر عبدالسلام کی کام اور ان کی پاکستان کے لیے انجام دے جانے والے کرہائے نمایاں کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اب تمام سے گزارش ہے ویڈیوز کو شیئر کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.